بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں ادب و آداب کے نتائج۔ اسلام ایک دلکش دین ہے۔ یہ دین کی دعوت کیسے آدم کی اولاد تک پہنچی، دین کی دعوت کیسے ہم تک پہنچی، اور ہم بالآخر اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی۔ آداب جہاد کی دلکشی فروغ دین کا ذریعہ بن گیا۔ آداب جہاد کی دلکشی فروغ دین کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کے لشکر کی روانگی کا واقعہ ہمارے لیے جہاد اسلامی کی بڑی روشن اور شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ یہ روشن صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کی اس وصیت میں موجود ہے جو انہوں نے لشکر اسامہ کو روانہ کرتے وقت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اسامہ کی لشکریوں کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ اور لشکریوں کو الوداع کرتے وقت نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اسی نصیحت میں جہاد اسلامی کی اصل غرض و غائد موجود ہے، اصل درس موجود ہے، اصل دین کو پھیلانے کے لیے یہ گولڈن رولز موجود ہے۔ سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ دعوت اسلام کو عام کیا جائے۔ کیسے عام کیا جائے؟ یقیناً ہم اپنے برتاؤ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم دعوت کو پھیلا سکتے ہیں۔ گفتار کا غازی بننا آسان ہے، کردار کا غازی بننا مشکل۔ اسلام گفتار سے پہلے کردار کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ کوئی قوم لشکر اسلام کو ان شاندار ہدایات کا عملاً پابند دیکھتی تھی، پھر وہ ہنسی و خوشی برضا اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ یعنی اسلام کا یہ زرین اصول ذرا سماعت فرمائیے، لشکر اسلامی خیانت نہیں کرے گا۔ اسامہ کے پاس جو یہ لشکر جو جا رہا تھا رومیوں سے فائٹ کرنے کے لیے، اس کو ہدایت ابوبکر صدیق دیتے ہیں۔ کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ لشکر اسلامی یعنی اسامہ کا یہ لشکر کسی بھی قسم کا خیانت نہیں کرے گا، بلکہ امانت کی حفاظت کرے گا۔ امانت میں خیانت نہیں، بلکہ امانت کی حفاظت کرے گا یہ لشکر اسامہ، اور عہد پورے کرے گا۔ جو وعدہ کیا وہ وفا کرے گا، جو کسی سے پرامس کیا وہ فلفل کرے گا۔ لوگوں کے مال چرائے گا، نہ انہیں ناحق قبضے میں لے گا۔ چوری چکاری کے بہت سارے انداز ہے، روپ ہے۔ اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پہ چھینے کسی سے مال و اسباب، تو یہ بھی چوری کا ایک آلہ، یعنی چوری کا ایک گھٹیا میں اعلیٰ درجہ ہے۔ تو نہ چوری کرے گا، نہ ناحق کسی کے مال و اسباب کو قبضے میں لے گا۔ دوسرا پوائنٹ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ان لشکریوں سے کہ لشکر اسلامی لاشوں کی بے حرمتی، یعنی جنگ کے موقع پہ جو لاش جو مر جاتی ہیں، کافر مارے جاتے ہیں، ان لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا۔ لاش کی ایک الگ عزت ہے،
اس عزت کو پامال نہیں کرے گا، یعنی لشکر اسلامی لاشوں کی بے حرمتی کا مرتکب نہیں ہوگا، بلکہ قتل کرنے کے سلسلے میں بھی احسان سے، اخلاق سے، اسلام سے، ہمدردی سے، محبت سے کام لے گا، معاف کرنے میں احسن انداز اختیار کرے گا۔ لوگوں کو معاف کرنا مشکل کام ہے، بدلہ لینا آسان کام ہے، لیکن معاف کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ معاف کرنے والی صفات، معاف کرنے والے اوصاف ہمیں آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب معافی ہمیشہ اس وقت آپ کسی کی کریں گے جب آپ اپر ہینڈ ہو، جب آپ دسترس میں ہو، جب آپ کا اپ ہینڈ، آپ کا مرتبہ بلند ہو، جب آپ طاقتور ہو، جب آپ قابض ہو، جب آپ کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، تب اپنے سے مغلوب کو، اپنے سے کمزور کو معاف کرے۔ وہ ہوتا ہے معاف۔ یہ نہیں کہ ہم خود کمزور ہیں، کسی طاقتور نے، کسی پہلوان نے، کسی جابر نے، کسی ظالم نے ہمیں مارا، ہم نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ارے بابا، اگر معاف نہیں کریں گے تب وہ اور مار دے گا، ابھی تو مار کر زخمی کیا ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے تب وہ کاٹ کر رکھ دے گا ہمیں، کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ اسی طرح اسلام ایک درس دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب تم کسی بھی علاقے کو فتح کر لو، جب تم غالب رہو، جب تم طاقت حاصل کر لو، دشمن کے مقابلے میں حاوی ہو جاؤ دشمن پر، تب اس کو معاف کرو، یعنی احسان کرو اس پر۔ معاف کا مطلب یہ نہیں کہ بے وقوفی کرو، معاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خطرہ نہ ہو، اس سے نقصان کا خطرہ نہ ہو تو اسے معاف کر دو۔ یعنی لشکر اسلامی کو کہا جاتا ہے کہ تم احسان سے کام لو، معاف کرنے میں احسن انداز اختیار کرنے کی کوشش کرو، بچوں پر رحم و کرم کرو، ہمدردی کرو بچوں سے، خواہ دشمن کا بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو، اور بوڑھوں پر رحم کرو، چونکہ بوڑھے کمزور ہوتے ہیں، کمزوروں پہ رحم مسلمان کرتے ہیں۔ یہ اسلامی شعار ہے، اسلام کا گولڈن رول ہے، یہ سنہرا اصول ہے اسلام کا۔ بوڑھے لوگوں سے احترام سے پیش آنے کی کوشش کرو، خواتین کی عزت کرو، خواتین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، خواتین، لڑکیاں، ان کی عزت کرو، چونکہ اپنی ماں کی طرح، اپنی بہن کی طرح، اپنی بیوی کی طرح، اپنی بیٹی کی طرح اس کی عزت کرو۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ مفتوحہ علاقہ، مفتوحہ علاقوں کے ذرائع آمدنی تباہ و برباد مت کرو۔ جس علاقے کو لشکر سے فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم، جس علاقے کو تم نے فتح کر لیا، ان علاقوں کے درختوں کو، ان علاقے کے چرند کو، ان علاقے کے پرند کو، ان علاقوں کے کمزور لوگوں کو، ان علاقے کے گھاس پھوس کو، ان علاقے کے درخت پودے پھول پتیاں سبزیوں کو برباد مت کرو، تباہ مت کرو۔ کھجوروں اور پھلدار درختوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اسلام کا گولڈن رول کہ اگر تم نے فتح بھی کر لیا کسی کے علاقے کو، اگر تم نے دشمن پر غالب بھی آ گئے، تو بھی احسان کا معاملہ کرو۔ اور احسان کا مطلب رب دیکھ رہا ہے تمہیں، تمہارے اعمال کو، اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ اللہ کے لیے، فار دا سیک آف اللہ، مرسی اپون ایوری ون۔ فصلوں اور باغات کو تباہ و برباد مت کرو۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ غالباً آتا ہے، ہاں جب لشکر اسلامی انسانیت کا اہتمام کرے گا، خیانت کا مرتکب نہیں ہوگا، امانت دار ہوگا، مال غنیمت جو جنگ کے موقع پہ مسلمانوں کو ملتی ہے، وہ مال غنیمت
کوئی اور نہیں چرائے گا، وہ مال اسباب سب خزانے میں جمع کرائے گا۔ مقتولوں کی لاشیں یعنی جو مر چکے ہیں ان کی لاشیں خراب نہیں کرے گا، لاشوں کی توہین نہیں کرے گا، بچوں کی حفاظت کرے گا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، عورتوں کی حفاظت کرے گا، عورتوں کی حفاظت کرے گا، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس ظالم کو تم روکو اپنی طاقت کے مطابق۔ عورتوں اور بوڑھوں پر رحم اور کرم کرے گا۔ ذرائع آمدن جو سورس آف انکم لوگوں کے ہوتے ہیں اس کو برباد نہیں کرے گا، زراعت اور پھلدار درختوں کو ضائع نہیں کرے گا، حیوانات کا خاتمہ بھی نہیں کرے گا، بلکہ صرف کھانے کے لیے جو حیوان کھانے کے قابل ہے اور تمہیں کھانے کی ضرورت ہے تو مالک سے پوچھو، مالک کے بھائی یہ حیوان کو ہم کھانا چاہتے ہیں، ہم بھوکے ہیں، کیا اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ کیا اس کو حلال کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تم ہم سے اس حیوان کا اجرت جو اس مال کی قیمت ہے وہ ہم سے لے لو، تاکہ یہ کھانا جب تم کھاؤ گے وہ کھانا حلال ہوگا، چھنے ہوئے مال وہ حلال نہیں ہوا کرتے، اور مانگا ہوا بھکاری بھی جو ہے اس کا مال بھی حلال نہیں ہوتا۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذرائع آمدن جو آمدنی والی چیز ہے، جو سورس آف انکم ہے مکینوں کے، جو ان کے زراعت ہیں، جو ان کے پھل پھول ہیں، سبزیاں ہیں، ان کے درختوں کو، ان کے پودوں کو ضائع نہیں کرے گا، پلانٹنگ کو ڈسٹروائے نہیں کرے گا، حیوانات کا خاتمہ بھی نہیں کرے گا، بلکہ صرف کھانے کے لیے ذبح کرے گا اور اس کی قیمت ادا کرے گا۔ مظلوموں کی، یہ نہیں کہ مال غنیمت سے ملا اب اس کا بھی آپ ادا کریں گے، اس کا پیسہ نہیں۔ تو بتائیے یہ کتنا شاندار رول ہے، کتنا بہترین طریقہ ہے اسلام کا، یہ کتنا شاندار اور کس قدر ایمان افروز منظر ہوگا اگر آپ غالب ہوں، اگر آپ طاقت رکھتے ہوں، اگر آپ دسترس رکھتے ہوں، اگر آپ کے قبضے میں یہ ساری چیزیں آ جائیں، اور پھر آپ صلح رحمی سے کام لیں، پھر آپ احسان مندی سے کام لیں، پھر آپ درگزری سے کام لیں، پھر آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے عمل کریں، پھر آپ انسانیت کو نقصان نہ پہنچائیں، پھر آپ انسانوں کے کام آئیں، مظلوموں کے کام آئیں، مظلوموں کے ویلفیئر کریں، بچوں کی حفاظت کریں، عورتوں کی حفاظت کریں، ان کے مال و اسباب کو نہ جلائیں، تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں، تو جو مغلوب قوم ہے، جس قوم پر آپ نے فتح کی ہے، وہ قوم کے لوگ اسلام کے گولڈن رول کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ یہ ہے رب ذوالجلال والاکرام کا رول جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور قیامت تک اگر ہم اس رول پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ان جانوروں کی بھی ہم حفاظت کریں گے، تو یہ جو جانور کا جو دنیاوی مالک ہے وہ بھی آپ سے خوش ہوگا، وہ اسلام کے قریب آئے گا، اسلام سے نفرت اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگی۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا آج کے روشن خیال مہذب اور ترقی یافتہ قومیں، ترقی یافتہ ملکوں کی مسلح فوجیں اسلام کے بتائی ہوئی مہذب اور مقدس ہدایات، گولڈن رول جیسی کسی ایک بات کی بھی کوئی ادنا سی مثال کیا پیش کرتی ہیں؟ نہیں۔ وہ الگ سی بات ہے کہ آپ ان کے ملکوں میں جائیں، انہوں نے ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ انصاف سب کے لیے، وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن مفتوحہ علاقے کی حفاظت،
مفتوحہ علاقے کو کنٹرول کرنے کے بعد عوام کو، خواص کو، ان کی پراپرٹیز کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بچوں کو حفاظت میں لینا صرف اسلام کا کام ہے۔ ابھی آپ غزوہ میں دیکھ لیں، ابھی آپ بے شمار ایسے ممالک میں دیکھ لیں جہاں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، انسانوں کے بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، انسانوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، انسانوں کو پیاسا مارا جا رہا ہے، جو بیمار لوگ ہیں ان کو دوائیاں نہیں دی جاتی۔ یہ ہے آج کا دور، لیکن اسلام 1400 سال سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کو گولڈن رول دیتا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ ہمارا کام ہے ان گولڈن رولز پر، یہ سنہری اصول پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ جدید کی آتش و آہن سے مسلح فوجیں، جو فوجیں آج کمزور علاقوں پر، کمزور قوموں پر قبضہ کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ ہنستے بستے شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بستیوں کی بستیاں بھی ویران کر دیتے ہیں، پھونک ڈالتے ہیں، ان کو برباد کر دیتے ہیں بامبنگ کر کے، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، تمام لوگوں کو تہے تیغ کر دیتے ہیں، بلکہ بم اوپر سے گرا کر کے ان کو برباد کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ کیا دور حاضر کے لشکر ان شاندار ہدایت میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرتے ہیں؟ جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تو جنگ زدہ علاقوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم زور دیتے ہیں اپنے لشکریوں کو، مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ اور غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت اور جو دشمنان اسلام ہیں اور گمراہ لوگوں میں فرق ہے۔ ہدایت صرف مومنوں کو ملا کرتا ہے، مگر ہدایت میں اور گمراہی میں فرق آپ سمجھتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے خاطر کیا جائے وہ ہدایت ہے، جو چیز اپنے ذات کی تسکین کے لیے کیا جائے وہ گمراہی ہے۔ چونکہ میری ذات بھی میرے رب کے قبضے میں، میرا مال بھی میرے رب کا ہے، میرا انا بھی رب کا ہے، سب کچھ کو فنا ہونا ہے۔ جو بھی ہم کام کریں اسلام کی سر بلندی کے لیے کریں۔ ذرا سوچیں، میرا جو عمل ہے اس عمل سے کس کو نقصان پہنچے گا؟ مجھے تو پہنچے گا، مگر اسلام کو بھی پہنچے گا۔ فرض کیا اس شاپنگ مال میں، اس جگہ پہ ہم نے یہاں سے کوئی چیز چرا لی، دیکھے گا جو شخص ہمیں، یا پکڑے جائیں گے ہم، تو کون بدنام ہوگا؟ میری بدنامی کے ساتھ میری آئیڈینٹی بھی بدنام ہوگی۔ وہ کہے گا یہ دیکھو یہ مسلمان چور ہوتے ہیں، وہ کہے گا یہ دیکھو یہ مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں، وہ کہے گا دیکھو یہ مسلمان امانت میں خیانت کرتے ہیں، وہ کہے گا دیکھو یہ مسلمان بربریت پھیلاتے ہیں، وہ کہے گا کہ دیکھو یہ مسلمان برے ہوتے ہیں، یہ ناقابل ٹرسٹ ہیں، ناقابل اعتماد ہوتے ہیں، یہ وفا شکن ہوتے ہیں، وفا نبھانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے اسلام کے گولڈن رول کو اپنائیں تاکہ دین دنیا میری بہتر ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے اور رب کے مخلوق جگ بھی راضی ہو جائے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخاطب ہوتے ہیں لشکریوں سے،
لشکر اسلامی گزشتہ ادیان اور عقائد کا احترام کرے گا۔ کتنی خوبصورت درس دیتے ہیں ابو بکر صدیق، جو اسلام کا درس ہے کہ یہ جو لشکر ہے، یہ جو بٹالین ہے، یہ جو فوج کا دستہ ہے جو جا رہا ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، وہ احترام کرے گا، ایک دائرے میں، ایک حدود میں، ایک طریقے سے، ایک ڈسپلن کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ کہتے ہیں گزشتہ جو دیگر ادیان ہے، جو دوسرے ریلیجنز ہیں، جیسے سکھ ہے، ہندوازم ہے، کرسچنزم ہے، یہودی ہے، ان کو عبادت اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف مت پہنچانا۔ یعنی لشکر اسلامی گزشتہ ادیان، جو دیگر ادیان ہے، دیگر دین ہے اسلام کے علاوہ، اور ان کے عقائد کا احترام یہ لشکر کرے گا۔ معبود خانوں میں عبادت میں جو مشغول لوگ ہیں، وہ ان کے عبادت خانوں میں ان کے راہبوں، جو ان کے کلرجی مین ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ ان کو کوئی تکلیف یہ لشکر نہیں پہنچائے گا۔ یہ عملی دعوت اسلام کے نظام عدل اور نظام رحم دلی اور نظام احسان کی بڑی بھاری دلیل ہے۔ اگر ہم ان اچھی باتوں کو، ان باتوں پر عمل کریں تو ہمارا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ البتہ جو لوگ فسادی ہیں، جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، ہیپوکریٹس ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو انسانیت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، جو لوگ دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، جو لوگ مخبر ہیں، جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ فسادی ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں گے، انہیں دوسروں کے لیے بطور عبرت سزا دی جائے گی، چونکہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، کلپریٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک چانس دیا جاتا ہے، لیکن اگر چانس کو وہ ابیوز کرنے لگے، اویل کرنے کے بجائے ابیوز کرنے لگے، تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی یہ ہدایت، یہ شاندار گولڈن ہدایت، محض رسمی اور لفظی لفاظی نہیں تھی خواتین و حضرات، با عمل ہمارے اسلاف تھے، با عمل ہمارے صحابہ کرام تھے، با عمل نبی کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ یہ جو ہم نے بات کی، یہ تو اشر و عشیر بھی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے ان ہدایات کو ان کے عہد میں بھی اور بعد میں بھی عملاً اپنا کر دکھایا۔ ہم عنقریب فتوحات صدیقی میں ان ہدایات کی عملی تصویریں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔